الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے، وہاں پر ایک دھوبی رہتا تھا۔ بستی والوں نے آپ کے پاس اس کی شکایت کی کہ ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور اپنے پاس روک بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اپنے کپڑوں والی گانٹھ سمیت واپس نہ آ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی۔ اگلے دن دھوبی حسب معمول کپڑے دھونے کے لیے چلا گیا۔ 3 روٹیاں ساتھ تھیں۔ قریبی پہاڑوں میں ایک عابد رہتا تھا۔ وہ دھوبی کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے؟ اگر ہے تو ذرا اسے سامنے کر دے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں یا اس کی بو ہی سونگھ لوں، کیونکہ ایک عرصے سے کھانا نہیں کھایا۔ دھوبی نے اسے ایک روٹی کھانے کو دے دی۔ عابد نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرمائے اور دل کو پاک کر دے۔ دھوبی نے دوسری روٹی بھی دے دی۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ دھوبی نے تیسری روٹی بھی پیش کر دی۔ عابد بولا، اے دھوبی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں محل بنائے۔ فقط شام ہوئی تو دھوبی صحیح و سالم واپس آ گیا۔ بستی والوں نے حیران ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دھوبی تو واپس آ گیا ہے۔ آپ نے دھوبی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ سچ بتا، آج تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ان پہاڑوں میں سے ایک عابد میرے پاس آیا۔ اس کے مانگنے پر میں نے 3 روٹیاں اسے دے دیں اور ہر روٹی کے بدلے میں اس نے مجھے دعائیں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذرا اپنے کپڑوں کی والی گانٹھ کو کھول کر دکھا۔ اسے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہے، منہ میں لوہے کی لگام ہے۔ آپ نے سانپ کو پکارا تو اس نے لبیک یا نبی اللہ کہہ کر جواب دیا۔ فرمایا، کیا تجھے اس شخص کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا؟ وہ بولا، بے شک، لیکن اس کے پاس ان پہاڑوں میں سے ایک عابد آیا اور اس سے روٹی مانگی اور ہر روٹی کے بدلے اسے دعائیں دیتا رہا، اور ایک فرشتہ پاس کھڑا آمین کہتا رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے یہ لوہے کی لگام پہنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا، اس عابد پر صدقہ کرنے کی بدولت تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب نئے سرے سے اعمال پیش کرو۔ سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت باہر نکلی، گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ ایک بھیڑیا آیا اور عورت سے بچہ اچک کر لے گیا۔ عورت پیچھے ہوئی، راستے میں ایک سائل ملا۔ عورت کے پاس ایک روٹی تھی، وہ سائل کو دے دی۔ اتنے میں بھیڑیا خود بچے کو واپس لے آیا اور ایک پکارنے والے کی آواز سنائی دی کہ یہ لقمہ اس سائل والے لقمے کے بدلے میں واپس ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک راہب نے 60 سال تک اپنے گرجے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک دن جنگل کی طرف نظر دوڑائی، زمین خوشنما معلوم ہوئی۔ جی میں آیا کہ اتر کر زمین کے مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہیے، چلنا پھرنا چاہیے۔ اتر آیا، ایک روٹی بھی ساتھ تھی۔ ایک عورت سامنے آئی، بے قابو ہو کر گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ اس اثناء میں موت کے حالات طاری ہو گئے۔ ایک سائل نے آواز دی، راہب نے روٹی اسے دے دی اور خود مر گیا۔ ادھر اس کے 60 سال کے اعمال ترازو کی ایک طرف اور اس کا یہ گناہ دوسری طرف رکھا گیا۔ 60 سال کی عبادت پر یہ گناہ بھاری ثابت ہوا۔ پھر اس کی وہ روٹی اعمال والے پلڑے میں رکھی گئی جس سے گناہ کے مقابلے میں وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ مشہور ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جب بھی کوئی صدقہ کیا جاتا ہے تو 70 شیطان اس سے دور کیے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ صدقہ گناہوں کو یوں ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک عورت آئی، اس نے ہاتھ آستین میں چھپا رکھا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاتھ باہر کیوں نہیں نکالتی؟ اس نے جواب سے گریز کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ضرور بتانا ہوگا۔ تو کہنے لگی، ام المومنین، قصہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب صدقہ کا شوق رکھتے تھے اور والدہ اتنا ہی ناپسند سمجھتی تھی۔
اور کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا کہ اس نے چربی کے ٹکڑے یا کسی پرانے کپڑے کے سوا کوئی صدقہ کیا ہو۔ قضائے الہی سے دونوں فوت ہو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میری ماں بری خلقت میں یوں کھڑی ہے کہ پرانے کپڑے سے پردہ کا بدن چھپایا ہوا ہے اور چربی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے چاٹ رہی ہے اور ہائے پیاس پکار رہی ہے۔ ادھر میرے والد ایک حوض کے کنارے بیٹھا لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، اور یہی عمل میرے والد کو دنیا میں بھی بہت محبوب تھا۔ میں نے ایک پیالہ پانی کا لے کر اپنی والدہ کو پلایا، اتنے میں اوپر سے آواز آئی، جس نے اسے پانی پلایا ہے اس کا ہاتھ شل ہو جائے۔ چنانچہ میں بیدار ہوئی تو ہاتھ شل تھا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اور مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صدقے کے متعلق چند باتیں تھیں۔ صدقہ کرنا چاہیے، ہم سب کو صدقے کی عادت ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔